السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس، میں محمد جنید انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس کورس میں آپ کے لیے پہلا لیکچر جس میں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن ہے وہ لے کے آیا ہوں. اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کے بارے میں سیکھیں گے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک سلائیڈ بنا چکا ہوں جس کو ہم سب سے پہلے ریڈ آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو سمجھیں گے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ آئی ٹی کے اس کورس میں پہلے لیکچر سے لے کر آخری لیکچر تک میرے ساتھ رہیں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے اس چھوٹے سے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن کے لیے، اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے اویلیبل ہوں اور آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے. اسٹوڈنٹس، یہ کمپیوٹر کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. واٹ از کمپیوٹر؟ کہ کمپیوٹر کیا ہے؟ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے وچ آٹومیٹکلی پروسیسز، خود بخود پروسیس کرتی ہے، خودکار مشین ہے، خود عمل کرتی ہے. کس کے اوپر؟ انپٹ کیے گئے ڈیٹا کے اوپر. ان اکارڈنس ود اے پروگرام آف انسٹرکشنز، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر. کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز ہیں جو پروگرام کی شکل میں ہیں، ان کی اکارڈنس میں، ان کی زیر نگرانی، ان کے مطابق یہ مشین آٹومیٹکلی پروسیس کرتی ہے انپٹ کیے گئے ڈیٹا کے اوپر، اور وہی انسٹرکشنز کا مجموعہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے. اینڈ پرووائڈس دا ریزلٹ ان یوزفل فارم، اور ہمیں پھر مفید یوزفل فارم کے اندر اس کا رزلٹ پرووائڈ کرتی ہے، اور وہی ہمارا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. یہ تو میں نے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو جسٹ ریڈ کیا. اسٹوڈنٹ، اب ہم سمجھتے ہیں اس ڈیفینیشن کو. کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین. کمپیوٹر ایک بجلی پر چلنے والی مشین ہے. تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس، کہ کمپیوٹر ایک بجلی پر چلنے والا آلہ ہے، ڈیوائس ہے. تو اسٹوڈنٹ، یہاں پہ میرا اختلاف ہے، شاید غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اس پہ اختلاف کرتا ہوں کہ کمپیوٹر ڈیوائس نہیں ہو سکتی. اس کو ڈیوائس کہنا 100% درست نہیں ہے، بلکہ کمپیوٹر کو مشین کہنا 100% درست ہے. کیوں؟ مشین اور ڈیوائس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے. کون کون سی چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکھیں گے انشاءاللہ، میں ان کو ذرا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. مشین، کمپیوٹر مشین کیوں ہے، ڈیوائس کیوں نہیں ہے، مشین اور ڈیوائس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے، ہم کمپیوٹر کو ڈیوائس کیوں نہیں کہہ سکتے، ہم کمپیوٹر کو مشین ہی کیوں کہتے ہیں. وچ آٹومیٹکلی پروسیسز، کیسی مشین ہے؟ خودکار مشین میں خود بخود پروسیس کرتی ہے. اب کس چیز کے اوپر پروسیس کرتی ہے؟ تو اسٹوڈنٹ، ایک بات میں اور بھی آپ کو یہاں پہ بتا دوں، یہ لفظ ہے پروسیسز. پروسیس کیا چیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے سیکھنا ہوگا کہ پروسیس کرتی ہے، کیا کرتی ہے پروسیس، ہوتا کیا ہے پروسیس، اور کس چیز کے اوپر پروسیس کرتی ہے؟ انپٹ کیے گئے ڈیٹا کے اوپر. واہ 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 واہ، ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے روزانہ تو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں. پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے کہ ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ڈیٹا کا پتہ ہی نہیں ہوگا، تو ہمیں کیا پتہ ہوگا کمپیوٹر کس چیز کے اوپر پروسیس کرتا ہے، کیسے پروسیس کرتا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ، ایک مستری ہے، ایک معمار ہے، آپ اس کو کہتے ہیں مجھے ایک ٹیبل بنا کے دیں، مجھے ایک کرسی بنا کے دیں. تو اسے کیا پتا آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کیسی کرسی چاہتے ہیں، آپ 3 ٹانگوں والی کرسی چاہتے ہیں، آپ 4 ٹانگوں والی کرسی چاہتے ہیں. نہیں اسٹوڈنٹس، 3 ٹانگوں والی کرسی ہوتی ہے، 3 ٹانگوں والا ٹیبل ہو سکتا ہے. تو آپ کو 3 ٹانگوں والا ٹیبل چاہیے، 4 والا چاہیے، اس کی کتنی ہائٹ ہونی چاہیے، اس کی کتنی وڈتھ ہونی چاہیے، اس کی سرفیس کیسی ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے آپ اس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں. ان انسٹرکشنز کو وہ فالو کرتے ہوئے آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا ہے. تو کمپیوٹر کو آپ نے ڈیٹا انپٹ کیا، اس کے اوپر پروسیس کرو،
کیا پروسیس کرے گا، اس کو کیا پتا پروسیس کرنے کا. تو اسٹوڈنٹ کیسے پروسیس کرتا ہے. دیکھیں مستری ایک انسان ہوگا، معمار انسان ہوگا، عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، پھر بھی اس کو انسٹرکشنز کی ضرورت پڑتی ہے اور انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ پروسیس کرتا ہے. تو کمپیوٹر نہ عقل رکھتا ہے نہ شعور رکھتا ہے، پھر کیسے کام کرتا ہے. تو یہی بات آگے لکھی ہوئی ہے ان اکارڈنس ود دا پروگرام آف انسٹرکشنز، کہ کوئی نہ کوئی ہدایات کا مجموعہ ہوتا ہے پروگرام کی شکل میں جو اس کو دیا گیا ہوتا ہے. اس کے اکارڈنس میں، ان ہدایات کے اکارڈنس میں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی زیر نگرانی یہ آٹومیٹکلی پروسیس کرے گا. تو اگر وہ انسٹرکشنز نہ ہوں تو کمپیوٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، آٹومیٹکلی پروسیس نہیں کر سکتا، آپ کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا. تو اسٹوڈنٹس وہی انسٹرکشنز کا مجموعہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. ایسے تو ہم کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فزیکلی طور پہ ایک ڈبہ ہوتا ہے اور اسکرین ہوتی ہے. لیپ ٹاپ ہے تو وہ بھی اسی طرح اسکرین نظر آتی ہے، کی بورڈ اس کے اوپر نظر آتا ہے. تو کیا یہی کمپیوٹر ہے؟ تو اسٹوڈنٹ وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ہوگا تو کمپیوٹر چلے گا. اسٹوڈنٹس آگے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کی زیر نگرانی، سافٹ ویئر کے اکارڈنس میں پروسیس کرنے کے بعد یہ مشین کرتی کیا ہے، اٹ پرووائڈز دا رزلٹ، پھر ہمیں اس کا رزلٹ دیتی ہے ان یوزفل فارم، جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور وہی ہمارا کیا کہلاتا ہے، آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ ایسی مشین ہے جو بجلی پر تو چلتی ہے لیکن ہماری پرابلم کو سالو کرتی ہے. اور ہماری پرابلم کو کیسے سالو کرتی ہے، ہم اپنی پرابلم اس کے اندر انپٹ کرتے ہیں اور وہ دی گئی ہدایات کے مطابق، انسٹرکشنز کے مطابق جو پروگرامر نے اس کے اندر انسٹال کی ہوتی ہیں، جو پروگرامر نے اس کو ایک پروگرام کی شکل میں، سافٹ ویئر کی شکل میں دی گئی ہوتی ہیں، ان انسٹرکشنز کے مطابق وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کر کے ہمیں رزلٹ دے دیتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ ڈیوائس کیوں نہیں، مشین کیوں ہے، پروسیس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کیا ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہ ساری چیزیں میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں.